الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على محمد كلما ذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، پچھلے جمعہ میں اللہ کے احکامات میں ایک بہت بڑا حکم جسے ایفائے عہد کہتے ہیں، وعدے کو پورا کرنا، اس کے متعلق چند باتیں خدمت میں کی تھی. یہ بات بہت سمجھنے کے لائق ہے کہ آج امت مسلمہ اپنے وعدوں کو پورا نہیں کر رہی ہے. اور پچھلے جمعہ میں یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے، بہو وچن استعمال فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں نے وعدوں کو پورا کرو. تو ایک وعدہ بندے کا اپنے معبود کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ہے، اور ایک وعدہ بندہ بندے کے ساتھ کرتا ہے. تو پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک وعدہ جو ہم اللہ سے کر کے آئے ہیں اس کو بھی پورا کرنا ہے، اور اگر کسی بھی انسان سے اور کسی بھی مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہو، اگر اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرنا ہے. وعدے کا پورا کرنا یہ نبیوں کی شان ہے، نبیوں کی خصوصیت ہے، نبیوں کا شعار ہے. جیسے وعدے کو پورا کرنا نبیوں کا شعار، نبیوں خصوصیت ہے، ایسے ہی وعدے کا پورا کرنا میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت جس کو صحابہ کرام کہتے ہیں، ان کا بھی وصف خاص تھا کہ ایک ایک صحابی اپنے وعدے کو پورا کرتا تھا. چنانچہ تاریخ کی کتاب میں ایک صحابی رسول کا واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے وعدے کو کیسا پورا کر کے بتایا. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ کی جماعت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا درجہ دیا، بہت اونچا مقام دیا. صحابی کو میرے نبی کا رازدار کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ رازدار. یہ معمولی بات نہیں ہے. اللہ کا پیغمبر، اللہ کے نبی، نبیوں کے امام اور سردار اپنی زندگی میں ابو بکر نہیں، عمر نہیں، علی نہیں، طلحہ زبیر نہیں، عشرۂ مبشرہ میں سے کسی کو نہیں، اگر کسی کو اپنی زندگی کا رازدار بناتے ہیں تو حذیفہ بن یمان کو بناتے ہیں رضی اللہ تعالی. صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا لقب ہے کہ میرے نبی کے راز. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر جب جنازہ آتا تھا تو آگے پیچھے نظر کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ اس جنازے میں اگر حذیفہ ہے تو جنازے کی نماز پڑھاتے تھے، حذیفہ نہ ہوتے جنازے کی نماز نہ پڑھاتے تھے. ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ کو بلا کر یوں کہا، اے حذیفہ تجھے میرے نبی نے رازدار بنایا تھا، اور منافق کی نشانیاں اور منافق کی فہرست اور نامہ والی تجھے دی تھی. اے حذیفہ ذرا تو یہ اس نامہ والی میں عمر کا نام تو نہیں ہے. کتنے اللہ سے ڈرتے تھے. یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، مکہ سے ہجرت کی. باپ بھی چلے، بیٹا بھی چلا، یمان بھی چلے اور حذیفہ بھی چلے. باپ اور بیٹے مکے سے نکل رہے ہیں. مکے سے باہر راستے کے اندر کفار مکہ کا لشکر روانہ ہو رہا تھا، چل رہا تھا. ملاقات ہو گئی، حذیفہ بن یمان کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا. پوچھا حذیفہ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ، مدینہ شریف جا رہا ہوں.
ہمارے باہر جو بیٹھے ہیں بیٹے اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، ماشاءاللہ اندر آ جاؤ۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ مدینہ طیبہ جا رہا ہے۔ تو کہ ہم آپ کو مدینہ طیبہ جانے نہیں دے سکتے، آقا کی خدمت میں جانے نہیں دے سکتے۔ ابو جہل نے پکڑا، کہا کہ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ہمارا مقابلہ ہونے والا ہے، جنگ ہونی ہے۔ بدر کے مقام پر آقا محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ اور اس کی جماعت مدینے سے نکل گئی ہے، ہم مکے سے نکل چکے ہیں، ہمارا معرکہ، ہماری جنگ، ہماری لڑائی ہونے والی ہے، اور آپ بھی مدینہ طیبہ جا کر کے آقا کے ساتھ مل کر ہم سے مقابلہ کرو گے، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ پر تلوار رکھ دی۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کیا، اور آپ کے والد محترم یمان نے وعدہ کیا، اے ابو جہل، ہماری نیت، ہمارا عزم، ہمارا ارادہ، ہم اسی غرض اور نیت سے جا رہے ہیں، آقا کی خدمت میں جائیں گے، سے جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ کہا وعدہ کرتے ہو؟ تو کہ ہمیں وعدہ کرتا ہوں، مسلمانوں کے ساتھ مل کر تم سے جنگ نہیں کریں گے، معرکہ بدر کے اندر نہیں آئیں گے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ تلوار ہٹا لی، راستہ چھوڑ دیا۔ سوچنے کا مقام ہے، اللہ کا دشمن، نبی کا دشمن، میرے آقا کے خون کا پیاسا، اسلام کا دشمن جہل، جو کفار مکہ کا بہت بڑا سردار شمار ہوتا تھا، حذیفہ کی زبان سے جملہ نکل گیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے جنگ نہیں کروں گا۔ حذیفہ ابو جہل نے تلوار ہٹائی، راستہ چھوڑ دیا۔ اسے یقین تھا کہ مسلمان اپنی زبان سے بولتا ہے وہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے، اور آج کا مسلمان ہم جیسے ہزار بار سوچتا ہے سامنے والا کہ بھروسہ کروں کہ نہ کروں، اور آج کا مسلمان 50 قسمیں کھا لے، 50 قسمیں اللہ کی کھا لے، پھر بھی سامنے والا مد مقابل میری اور آپ کی زبان اور بات کا کرنے کو تیار ہے۔ اسے پتا تھا کہ ایمان والا جب بولتا ہے بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے، جان چلی جائے لیکن کبھی یہ وعدے سے مکرتا نہیں ہے۔ راستہ چھوڑ دیا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد محترم کے ساتھ مدینے میں انٹر ہو رہے ہیں، مدینے میں داخل ہو رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں میرے آقا اپنے چاند نثاروں کے ساتھ اور اپنے پر فدا ہونے والے قافلے صحابہ کی جماعت کے ساتھ معرکہ بدر کے لیے مدینہ سے نکل چکے ہیں۔ راستے میں ملاقات ہوتی ہے، دعا سلام ہوتے ہیں۔ حذیفہ تو کہ ہاں مکے سے آئے، کیوں آئے؟ آپ کا کے لیے آیا ہوں، آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ آپ تو کہ میں معرکہ بدر میں جا رہا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدر کا معرکہ ہے، اسلام کی حق اور باطل کی پہلی جنگ ہے، حق اور باطل کا پہلا معرکہ ہے، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی جنگ ہے، جس کو قرآن نے جنگ فرقان کہا ہے۔ حق اور باطل کا معرکہ ہے، جنگ ہے اسلام کی، اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آگے عرض کر رہا ہوں، کہا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں، لیکن درمیان کی کارگزاری سنائی، اور یوں کہا ابو جہل نے راستے میں پکڑا تھا اور مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ سچ بتا دیا، اپنا وعدہ بھی بتا دیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے حذیفہ اور اے یمان، اے باپ بیٹے سن لو، ایمان والا جب وعدہ کرتا ہے، چاہے اللہ کے رسول کے دشمن سے کرے، کافر مشرک سے وعدہ کرے، مسلمان جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے۔ کہا کہ تم شریک نہیں ہو سکتے، تم جنگ میں۔ حال یہ تھا سامنے 1000 کا لشکر ہے، میرے آقا کے ساتھ صرف 313 ہے، نہ کہ ہتھیار ہیں، نہ ساز و سامان ہے، قسم پرسی کا عالم ہے۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے جب صحابہ کی جماعت 17 رمضان کو روانہ ہوئی ہے، حال یہ تھا روزے سے تھے، گش کھا کر چکر کھا کر راستوں میں گرتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے، اور معرکہ بدر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا ہے۔ 1000 گز اور یہ 313، ایک آدمی 100 کے برابر قیمتی تھا اس زمانے میں۔ اس مارکے میں ایک آدمی آ جاتا تھا، 100 کی مدد مل جاتی تھی، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ تم آ نہیں سکتے، یمان تم آ نہیں سکتے، تم نے ابو جہل سے وعدہ کر لیا ہے جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، تم نہیں ہو سکتے۔ یہ تھا وعدہ۔ جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کی فضیلت میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا اس جنگ کے بعد یہ صحابہ ایک بھی نیکی نہ کرے، اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا۔
قسم کرسی کی یہ جنگ تھی. اور علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی دعا کرنے والا اللہ سے دعا کرے، جیسے نبی کی دعا کے بعد میرے آقا کا وسیلہ مانتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کے صدقے تو اس دعا کو قبول کر لے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنی دعا کے بعد اسماء بدریین، بدر شریک ہونے والے صحابہ کے نام کا وسیلہ اور صدقہ اللہ سے مانگے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. کتنی بڑی جنگ ہوگی، بڑی فضیلت والی جنگ تھی. بہرحال جنگ بدر کا یہ موقع اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ اور بیٹے صرف وعدے کی وجہ سے، اور وہ وعدہ کافر اور مشرک اللہ رسول کے دشمن سے کیا ہوا وعدہ جس کی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے. پھر آپ نے کیا فرمایا حذیفہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہوں، میں نے وعدہ کیا تھا لیکن میرے گردن پر تلوار تھی، جان کا خطرہ تھا، میرا دل نہیں چاہتا تھا، میرا دل نہیں مانتا تھا، بادل ناخواستہ دل نہ چاہتے ہوئے میں نے وعدہ کیا تھا. کہا اے حذیفہ، ایمان والا جس حال میں بھی وعدہ کرے وعدہ وعدہ ہوتا ہے. اس لیے فرمایا وعدہ کرنے والے یہ متقی کی پہچان ہے، وعدہ کرنے والے یہ جنتیوں کی پہچان ہے، وعدہ کرنے والے تو کہ سعادت مندی کی یہ نشانی ہے. وعدے کو سرسری سمجھ لیا، 50 وعدے پچھلے جمعہ میں 50 وعدے. جس طرح وعدے کو وفا کرنا، وعدے کو پورا کرنا جس کی بڑی فضیلتیں ہیں، قرآن میں متعدد جگہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا الْعَهْدَ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے وعدوں کو پورا کرو. ان وعدوں کے بارے میں اللہ قیامت میں سوال کرے گا وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا. اسی لیے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آقا صحیح مسلم کی روایت ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے ماننے والوں 6 باتوں کی گارنٹی مجھے دو، 6 باتوں کی ضمانت مجھے دو، میں اللہ کا نبی تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اللہ کا نبی جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. 6 باتوں کا مجھ سے فرمایا کہ یہ پورا کرو گے. اس میں سب سے پہلے فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، جب تم بولو تو سچ بولو. وعدہ خلافی میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، وعدہ خلافی میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ جھوٹ بولنا پڑتا ہے. پہلا مسئلہ تو یہی ہمارے میں پڑ گیا. اصدقوا اذا حدثتم، جب بولو تو سچ بولو، پہلا مجھ سے یہ وعدہ لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں. اور دوسرا فرمایا وَأُوفُوا اذا عہدتم، جب تم وعدہ کرو تو پورا کرو، یہ مجھ سے ضمانت لو، سچ بولو گے وعدہ پورا کرو گے. تیسرے نمبر پر فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. چوتھے نمبر پر فرمایا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. اس وقت آنکھوں کی حفاظت کا بڑا مسئلہ ہو چکا ہے، بڑا مسئلہ. ایمان کی حلاوت ہمارے سینوں سے نکل چکی ہے. ایمان کی چاشنی جو ہوتی ہے، ایمان کی مٹھاس جو ہوتی ہے، یہ ایمان والا اپنے قلب میں اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. اللہ کے اغیار ہمارے دلوں میں بس گئے ہیں، الگ الگ صورتیں، الگ الگ شکلیں، الگ الگ تصویریں. کہاں پھر صدوں میں مزہ آئے گا؟ کہاں جی چاہے گا کہ 3 کی بجائے 5 اور 5 کی بجائے 7 اور 7 کی بجائے 9 مرتبہ میں سبحان ربی الاعلی بولوں. سجدوں میں سر نہیں جمتا ہے، سجدوں میں نہیں ٹکتا ہے، بلکہ مسجد میں بیٹھنے کا جی نہیں چاہتا. ابھی نماز جمعہ کے بعد دیکھ لینا، شاید امام کا پورا سلام پھرے یا نہ پھرے، ہمارا سلام تو پہلے ہی پھر جائے گا. جیسے قید و بند میں کسی نے باندھ دیا ہو، زنجیریں باندھی ہو، اور کسی نے سالوں سے جیسے جیل خانے میں قید خانے میں رکھا ہو، آدھے گھنٹے کے مسئلے میں ایک ایمان والا یوں بھاگتا ہے. جمعہ کا دن، وہ مجمع جمعہ کے دن جو اللہ سے ایک ہفتہ دور تھا، ایک ہفتہ اللہ سے دور تھا، جس کے آنے پر اللہ نے فرشتوں سے یوں کہا، دے میرا بندہ 1 ہفتے کے بعد آج میری ملاقات کے لیے آ گیا.
ایسے اللہ کے بندے جب آتے ہیں اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور ایمان والا مسجد سے بھاگ رہا ہے جمعہ کے بڑا مجمع، اور اس میں کون سی کس کی آمین اللہ پسند کرتا ہے پتا نہیں ہے مجھ کو اور آپ کو۔ ایک ہفتے کے بعد 2 دن 4 دن جب اپنی اولاد گھر پر نہیں آتی ہے، باپ اور ماں بے چین ہو جاتی ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ، انگنت ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ، جب اس کا بندہ ایک ہفتے کے بعد جمعہ سے جمعہ آتا ہے، اللہ انتظار کرتے ہیں آج جمعہ ہے، میرا بندہ ہے میرے سامنے سبحان کہے گا، اللہ تیری ذات پاک ہے۔ پھر اللہ کو رحم آتا ہے، شفقت آتی ہے، اللہ محبت کرتا ہے۔ تو جمعہ کے دن 2-5 منٹ ٹھہر جائے، اپنی انفرادی دعا کرے، اے اللہ آج جمعہ کے دن اتنا بڑا مجمع آیا ہے، کون تیرا مقبول بندہ ہے، کون تیرا محبوب بندہ ہے، کون تیرا بندہ ہے، تو جانتا ہے، اس کے صدقے مجھے بھی معاف کر کے یہاں سے روانہ کرنا۔ اور جمعہ کے دن تو ویسے بھی حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں اللہ قبول کرتا ہے۔ کون سی گھڑی ہے؟ تو اللہ نے اس کو چھپا رکھا ہے، ہو سکتا ہے نماز کے بعد کی گھڑی ہو اور ہم محروم ہو کر چلے جائیں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بڑے وعدے جو ہمارے ہیں، وعدوں سے ہم مکر رہے ہیں، بڑی فضیلت ہے وعدوں کی۔ جیسے وعدے کے پورا کرنے کی فضیلت ہے، ایسے توڑنے کی بھی بڑی وعیدیں ہیں، بڑی وعیدیں ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے میدان میں جو جتنا بڑا وعدہ خلافی کرنے والا ہوگا، جو جتنا بڑا وعدہ خلافی، ملی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کیا۔ ہمارے استاد تو امانت اور وعدوں کے بارے میں اتنے پابند تھے، اس لیے اگر آپ کو کسی کو سلام پہنچانا ہو، سلام، ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ میرا سلام پہنچا دینا، اور سامنے والا کیا کہتا ہے؟ ہاں میں انشاءاللہ کہہ دوں گا۔ اس طرح یوں کہیں کہ میرا سلام یا میرا پیغام یاد رہے اور آسانی ہو تو پہنچا دینا، یاد رہے اور آسانی، یہ 2 جملے بولے جائیں، بشرط سہولت اور بشرط یاد اور آسانی کی سہولت ہو تجھے، اگر وہ بھول گیا تو اس کے سر سے معاف ہو جائے گا۔ اگر کوئی کہے تو ہم کہیں کہ انشاءاللہ یاد رہے گا اور آسانی ہوگی تو آپ کا سلام پہنچا۔ وہ زمانہ ڈاک کا تھا، خط کا تھا۔ جب ہم ایک مرتبہ کنتھاریا گئے تو ہمارے استاد ہوا کرتے تھے مفتی اسماعیل صاحب برکت رضی اللہ تعالیٰ تمام ہمارے اساتذہ کو غریق رحمت فرمائے، درجات بلند فرمائے، وعدے کے بڑے پابند۔ صبح اگر ہم پہنچے ہیں اور کسی نے خط دیا ہے اور شام میں ہم نے پہنچایا تو یوں کہتے تھے یہ ایک امانت تھی، اس بندے نے اس لیے دی تھی کہ صبح تم پہنچ کر یہ خط مجھے پہنچاؤ، شام کو خط میں پہنچانے آئے، پتہ نہیں کون سی ایمرجنسی پیغام ہوگا جو صبح پہنچانے کے لیے اس نے کہا۔ یہ ہے وعدہ۔ لین دین دو میں مسلمان تو بالکل نیچے جا چکے ہیں، بالکل نیچے جا چکے ہیں لین دین کے وعدوں میں۔ بلکہ مجھے معاف کرنا، ایک صاحب مجھے یہ کہہ رہے تھے آج مسلمان کا وعدہ خلافی کا حال یہ ہے، بہت وہ یعنی جس کو کہتے ہیں نہ چاہتے ہوئے زبان سے انہوں نے نکالا، ایک مرتبہ تیسری مرتبہ پھر انہوں نے کل جملہ کہا کہ کیا بتائیں مولانا، کہنا نہیں چاہتا ہوں، ایک اللہ کے دشمن کافر اور مشرک سے جو زبان کا وعدہ ہوتا ہے وہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے، ایمان والے کے ساتھ وعدہ کرنے میں 100 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے۔ تو پہلے فرمایا لا یکلم اللہ کے نبی کی جو حدیث بعد میں بیان کر رہا ہوں، قیامت کے میدان میں وعدہ خلافی کرنے والے سے اللہ بات نہیں کریں گے، اللہ بات نہیں کریں گے۔ فرمایا ولا ينظر الیہم، اللہ کی نظر شفقت نظر رحمت خلافی کرنے والے کی طرف اللہ کی نہیں ہوگی۔ یہ دوسرا عذاب ہے قیامت کے میدان میں۔ تیسرا فرمایا ولا یزکیہم، اللہ اسے پاک نہیں کریں گے، یہ گناہوں کے ساتھ جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اتنی سخت وعید ہے، اتنی سخت دھمکی
کہ اللہ بات نہیں کرے، اللہ کی نظر رحمت نہیں ہوگی، اللہ اسے پاک صاف نہیں کریں گے. اتنی زبردست دھمکی آخر کیوں قرآن میں ہے وعدہ خلافی پر؟ تو علماء نے لکھا ہے وعدہ خلافی کرنا جہاں اللہ کے حکم کو توڑنا ہے، وہاں وعدہ خلافی کرنا ایک انسان کو تکلیف دینا ہے. حقوق العباد میں ضائع ہو رہے ہیں، حقوق العباد بھی برباد ہو رہے ہیں. اس میں ایمان والے کو، ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو، کتنا تکلیف میں آ جاتا ہے میرے اور آپ کے وعدہ خلافی کرنے کی وجہ سے. اس کا شیڈیول بالکل بگڑ جاتا ہے، اس کا حال خراب ہو جاتا ہے. وعدہ کیا تھا ان کے لیے جینا مشکل ہو جاتا. میرے بزرگوں، میرے بھائی، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جتنا بڑا وعدہ خلافی کرنے والا ہوگا قیامت کے میدان میں اس کی پیچھے کی شرمگاہ جس کو سورین اور سیٹ کہتے ہیں اللہ وہاں ایک جا گاڑیں گے. جو جتنا بڑا وعدہ خلافی کرنے والا ہوگا اس کا جھنڈا اتنا اونچا ہوگا، ساری دنیا انسانیت آدم سے لے کر قیامت کا آخری انسان اس کو دیکھ لے گا کہ دنیا میں سب سے بڑا وعدہ خلافی کرنے والا یہ تھا. میرے بزرگوں، میرے بھائی، کیسے کیسوں سے کیسے اور کتنے وعدے ہم کر چکے ہیں. اللہ کا وعدہ بھی ہمیں پورا کرنا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا وعدہ کیا وہ بھی پورا کرنا ہے. ہمارے وعدہ خلافی کرنے سے پتہ نہیں آگے کے ایک انسان کے کتنے سیٹنگ اور شیڈیول خراب ہو جاتے ہیں. یہ بیچارہ ہو جاتا ہے ہمارے وعدے پر آگے وعدہ کر چکا ہے، وہ فلا تاریخ میں اتنے پیسے میں آپ کو پہنچاؤں گا، یہ شرم کے ماری یہ بیچارہ اس کا سر جھک جاتا ہے. پتہ نہیں ایسے کتنے وعدے ہمارے ہیں. اور ایک آپ نے فرمایا 6 چیزوں میں اذا تؤمنا، جب تمہارے پاس کوئی چیز بطور امانت کی جائے یا دی جائے اس کو پورا بھی کرو، پورا دو اور اس کی حفاظت بھی کرو. چھٹی چیز آپ نے یہ فرمائی امانت کو پورا کرنا، وعدوں کو پورا کرنا، شرمگاہوں کی نظروں کی حفاظت کرنا. جب بات کرو تو سچ بولو اور وعدہ کرو تو پورا کرو. اگر میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم 6 باتوں کی ضمانت گارنٹی دے دو گے، میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تمہیں جنت دلاؤں. کتنا آسان طریقہ ہے جنت میں جانے کا، لیکن ضروری ہے، بہت ضروری ہے. آج ہمارے ساتھ کوئی لین دین کرنے کو تیار ہے، مانو گے؟ لین دین کرنے کو تیار ہے. آج مسلمان کا حال یہ بن گیا، مسلمان کی پوزیشن یہ بن گئی کہ ایک ایمان والے کو اللہ کا دشمن یوں کہتا ہے کسی ضامن اور ضمانت کو لے کر کے آ. کوئی ضامن ہے تیرا، کوئی گواہ ہے تیرا، کوئی ضمانت لیتا ہے کہ تو پیسے دے دے گا یا معاملہ پورا کرے گا، کسی کو لے کر آ تب میں تجھ سے بات کروں گا. ایمان والے کی زبان کے بول کی ویلیو ہوگی، وعدوں کی ویلیو ختم ہوگی. کسی دکان پر کئی نیا ہم کاروبار شروع کرتے ہیں اور کئی ہول سیل کے آ جاتے ہیں تو کسی کہتے کہ کوئی پرانا آدمی ہو جو امانت دار ہو، پرانا بیپاری ہو، تیری ضمانت لیتا ہو تو میں دینے کو تیار ہوں. صاحب میں 15 دن میں دے دوں گا، اب مجھ پر بھروسہ کرو کہ نہیں کر سکتا. ہماری کریڈٹ ختم ہو گئی، ہماری زبان کا بول جو ہے نا وہ بدل گیا. اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائی، بڑی وعید ہے اللہ ہم سے بات نہ کرے قیامت میں، اللہ ہم پر نظر رحمت نہ کرے تو کہاں جائیں گے. یہ چھوٹا گناہ مت سمجھنا. اگر وعدے پر پورا نہیں اتر سکتے آپ، شریعت نے اجازت دی ہے صاحب معاملہ سے آپ بات کر لیں. بھائی 15 تاریخ یا 20 تاریخ کا میرا تیرا وعدہ ہے، آج 19 یا 14 تاریخ ہے اور کل تک اس وعدے کو پورا کرنا میرے لیے پوسیبل اور ممکن نہیں ہے، تو مجھے تھوڑی مہلت دے. پھر دیکھو اس کے دل میں آپ کی جگہ، آپ کا وقت، آپ کی عزت کتنی ہو جاتی ہے. یہ مسلمان ہے، وعدے سے پہلے مہلت اس نے مانگی. اور اگر کوئی آپ سے مانگے اسے مہلت دو، آپ سے مانگے تو اسے مہلت دو. کوئی بات نہیں، 10 دن بعد ہی سوچ تو دے دے.
اس نے اللہ سے ڈرتے ہوئے آپ سے مہلت مانگی. بہرحال ان چیزوں کا خیال کریں. اللہ کا بہت بڑا حکم ہے جہاں اس کی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت کی گارنٹی دلاتا ہوں. وہ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے وعدہ خلافی کر لیں گے, وعدے کو توڑیں گے, وفا نہ کریں گے تو پھر قیامت کے میدان میں ذلت, رسوائی, نکبت ہوگی. اللہ میری اور آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے. چند اعلان ہے سن لیں.